السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو ہم لوگوں نے مخارج پڑھنا شروع کیے تھے کہ مخارج کیا ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی تھی، جوف دہن اور حلق کے حروف کو، جو تھے الف، واو، یا۔ حروف حلق سے ادا ہونے والے کون کون سے تھے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو ہم اب اگلے حروف پڑھیں گے جو کہ ہماری شفتان سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے۔ شفتان اور شفوی کیا ہے؟ جمع اور واحد۔ شفتان جمع ہے، شفوی واحد۔ ایک ہونٹ شفوی اور شفتان دو ہونٹ، ان کی کیا ہے؟ جمع۔ تو شفتان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4، با، میم، واو، فا۔ یہ سارے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ اب واو کی ادائیگی سب سے پہلے دیکھیں، جو کہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے تجوید کے لغوی معنی میں کیا پڑھا تھا؟ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، خوبصورت بنانا۔ تو جتنے ہم ہونٹوں کی گولائی سے واو کو ادا کریں گے اتنا ہی خوبصورتی سے وہ ادا ہوگا۔ جیسے میں پڑھتی ہوں واو، اسی طرح سے وَلَو، وَلَو۔ اب میں ہونٹوں کو گول کر رہی ہوں، اب میں کروں وَلَو تو وہ اس طرح سے خوبصورتی نہیں آتی۔ وَلَو، ہونٹوں کو گول کرنا، واو، واو، ٹھیک ہے۔ وَلَو، او، اس طرح سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور فا کیسے ادا ہوتا ہے؟ فا پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ہونٹوں کی ہوا باہر نہیں آنی چاہیے۔ فا، فا۔ آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگیں گے۔ خشک حصہ باہر جو سامنے واضح ہو رہتا ہے، اور گیلا جو اندر والی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ اپنے اوپر والے دانتوں کو اس حصے کے ساتھ لگائیں، اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کو۔ فا، فا۔ اور اب دیکھیں گے با کس طرح سے ادا ہوتا ہے۔ با، اب با کو پہلے تو بات ہے کہ با کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو بہت زیادہ آپس میں جوڑنا نہیں ہے، با شدت کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، بالکل نارمل جو آپ کے ہونٹوں کی شیپ ہے وہی رکھنی ہے، اور منہ کو پہلی بات ہے اونچی اوپر کی جانب کھولنا ہے اپنے۔ با، با۔ اور جو آپ کا اندرونی تر حصہ ہے ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، اور اندرونی تر حصے سے۔ با، با۔ اب یعنی کہ آپ ہونٹوں کو اندر کی جانب جو ہے وہ پنچ کر دیں، با، ٹھیک ہے۔ اور میم، ہونٹوں کی جو شیپ ہے اس کو جو ہے آپ نے بالکل اسٹریٹ سا رکھنا ہے، نہ تو بہت زیادہ کھولنا ہے نہ نیچے کی جانب کھینچنا ہے، بس بالکل جیسے آپ کے اسمائلی فیس کی شیپ آتی ہے نا ویسے۔ میم، ہونٹوں کے خشک حصے سے، میم، میم۔ تو شفتان یعنی ہونٹوں سے کون کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ با، میم، واو، فا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم خشوم کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اصول مخارج کتنے ہم نے پڑھے؟ 5، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن، خشوم۔ حلق، جوف دہن اور شفتان یہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ابھی ہم چلتے ہیں خشوم۔ خشوم کہتے ہیں ناک کا بانسا، جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ناک کا بانسا۔ آپ نے پڑھا تھا کہ جوف دہن سے الف، واو، یا ادا ہوتے جب وہ مدہ کی حالت میں ہوں، یعنی جب ان کی ایسی والی آوازیں ہوں، با جب الف، با، با واو پیش بو، با زیریا بی۔ اب غور سے سنیں کہ یہاں سے ان حروف کی جو آوازیں ادا ہو رہی ہیں وہ تب ادا ہو رہی ہیں، یہ کون سی آوازیں؟ آ، او، ای، یہ آواز ادا ہو رہی ہے۔ وہ حروف جوف دہن منہ کے خالی حصے سے نہیں ادا ہو رہے، صرف یہ آوازیں ادا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے خشوم یعنی ناک سے کوئی بھی
حرف ادا نہیں ہوتا بلکہ 2 حروف کی صفت ادا ہوتی ہے، اور صفت کیا ہے ان کی؟ کیا؟ غنہ۔ جیسے میں پڑھتی ہوں ان عم، تو یہاں پہ یہ جو نون کو میں آواز لے کر گئی ناک میں، اس آواز کو کہتے ہیں غنہ۔ تو خشوم ناک کے ماسے کو کہتے ہیں، اس سے نون اور میم کی صفت غنہ ادا ہوتی ہے۔ یہ حروف خود نہیں ادا ہوتے بلکہ صرف صفت ادا ہوتی ہے غنہ کی۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ شفتان اور خشوم کے بارے میں۔ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور یہی آپ نے گروپ میں سنانا بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔